ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ تیروں در مستاثرہ ہم توتیان خوشنوا، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ، بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی چرچا سو بسو حسرت جمیع خصالہ، چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بنا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ میرے معزز دوستو، آج دن بھی بڑا مقدس ہے اور جگہ بھی بڑی مقدس ہے۔ میں جس جگہ موجود ہوں وہ جگہ کوئی تعارف کے محتاج نہیں، جامعہ قاسم العلوم فقیر والی ضلع بہاول نگر، حضرت مولانا مسعود قاسمی دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر مولانا محمد صالح عثمانی دامت برکاتہم کے واسطے سے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، اور دن کیسا مقدس ہے، آج 23 نومبر 2025 ہے۔ آج سے ٹھیک 106 سال پہلے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ نے اسی دن 23 نومبر 1919 کو جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی۔ آج جمعیت علماء اسلام کا 106واں یوم تاسیس ہے۔ جو جمعیت علماء کا پیغام ہمیں دیوبند سے ملا، آج میں دیوبند ثانی میں بیٹھ کے آپ کی خدمت میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ میرے دوستو، میرے اکابر کا اجرا کردار ہے، میرے اکابر کی روشن ماضی ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ کا کرم رہا تو ہمارے انہی اکابر و اصابر کا روشن مستقبل رہے گا۔ میرے دوستو، آج ہم جس جگہ بیٹھے ہیں، اس جگہ میں آپ دیوبندیت کے کسی بڑے اکابر میں بندے کا نام لیں، اس کی نسبت اس جامع قاسم العلوم فقیر والی سے نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی سے لے کر محدث الناقد مولانا یوسف بن نوری تک، اور وہاں سے لے کر حضرت مولانا مفتی محمود نفر اللہ مرکزہ تک، وہیں سے لے کر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم تک، ان تمام نے اس دارالعلوم سے فیض یافتہ ہونے اور فیض آفتہ ہونے، فیض کو پھیلانے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ میرے دوستو، میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا ہے جو نبی امام الانبیاء ہے۔ میں امام الانبیاء کے علمی رتبے پر بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم علمی درسگاہ میں ہیں، علمی لوگوں میں ہیں، علمی مقام میں ہیں۔ تو یاد رکھیں، علمی مقام کیا ہوتا ہے، علمی مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ اگر رسول اللہ کے علمی مرتبے کو دیکھو تو حضور پاک کی امامت انبیاء، رسالت مآب الصلاۃ والسلام کا، انبیاء کا امام ہونا، یہ ہمیں علمی رتبے کا تفوق، علمی رتبے کا اظہار، علمی رتبے کا مقام، علمی رتبے کے درجے کا اعلان نظر آتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ہم شجرہ نسب میں دیکھیں تو حضرت آدم پہلے ہیں، حضرت ابراہیم پہلے ہیں، حضرت اسماعیل پہلے ہیں، لیکن امامت کے لیے ابو الانبیاء مصلح پہ نہیں ہے، امامت کے لیے ابو الانسانیت مصلح پہ نہیں ہے، امامت کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں حضرت اسماعیل مصلح پہ نہیں ہے۔ رسالت مآب کا شجرہ نسب دیکھیں تو 23ویں نمبر پہ حضرت اسماعیل بن ابراہیم کا نام آتا ہے، لیکن وہ مصلح پہ نہیں ہے۔ حضور کا شجرہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، جانتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن عذر بن نزار بن معد بن عدنان ابن اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام تک ہے۔ میں اتنا ہی شجرہ نسب پڑھتا ہوں کیونکہ حضور نے خود فرمایا کذبا وقطع الصابون، اس سے آگے جو نسب بنانے والے تھے ان سے بھول ہو گئی ہے۔ تو یہ سلسلہ نسب بتاتا ہے
حضور پاک کے آباء و اجداد میں حضرت اسماعیل ہے، لیکن فقیر والی کے غیرت مندو یہ حضرت اسماعیل بھی مصلی امامت پہ نہیں ہے، حضور پاک مصلی امامت پہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں وجہ علمیت بتانے لگا ہوں۔ وجہ یہ ہے، آپ کہیں گے کیسے؟ میرے دوستو، اگر وجہ ابوت دیکھیں، ابا ہونا دیکھیں، تو پہلے انبیاء میں جو حضور پاک کے آباء و اجداد کے نام ہے ان کا ابوت میں رتبہ بڑا ہے، لیکن وجہ علم دیکھیں، وجہ نبوت دیکھیں، وجہ رسالت دیکھیں، وجہ پیغمبری دیکھیں، وجہ اللہ کی نمائندگی دیکھیں، تو حضور پاک کا رتبہ ان سب کے رتبوں سے بڑھ کر ہے۔ مصلی امامت پہ ابوت کو نہیں دیکھا گیا، مصلی امامت پہ نبوت کو دیکھا گیا، مصلی امامت پہ شجرہ نسب کو نہیں دیکھا گیا، مصلی امامت پہ شجرہ نبوت کو دیکھا گیا۔ اس سے پتہ چلا جو علم ہے یہ بندے کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے، علم کا مقام کتنا، علم کا مرتبہ کتنا۔ ہمارے نبی پاک کی نبوت سب سے اعلیٰ، شریعت سب سے اعلیٰ، دین سب سے اعلیٰ، مذہب سب سے اعلیٰ، رتبہ سب سے اعلیٰ، کیونکہ حضور کا علم سب سے اعلیٰ۔ حضور پاک کی بلندی کی وجوہات میں جہاں اور وجہ ہے وہاں ایک وجہ علم بھی ہے، کیونکہ یہ علم وہ ہے جو حضور پاک علیہ السلام سے پہلے اللہ نے سب انبیاء کو دیا، لیکن جب باری حضور کی آئی حضور پاک کو ڈائریکٹ دیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورۃ نساء کہتی ہے، آیت نمبر 113 کہتی ہے، رب کریم نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب مصطفیٰ اپنے آپ پہ قرآن بھی اتارا، محبوب مصطفیٰ اپنے آپ پہ حدیث بھی اتاری، محبوب مصطفیٰ اپنے آپ کو ان علوم سے بہرہ کیا، ان علوم سے متمتع کیا، ان علوم سے مستفیض کیا جو علوم آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہ قرآن و حدیث کا علم آپ کو دینا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا اطمینان ہے، اللہ کا بڑا رتبہ تمہیں دینا ہے۔ تو رسالت بعد کو رب نے علم دیا ہے، اس علم کی وجہ سے حضور کی نبوت بھی اعلیٰ، اس علم کی وجہ سے حضور کی شریعت بھی اعلیٰ، اس علم کی وجہ سے حضور کا درجہ بھی اعلیٰ، اس علم کی وجہ سے حضور کا مرتبہ بھی اعلیٰ، اس علم کی وجہ سے حضور پاک کا مقام بھی اعلیٰ۔ اس علم کی بنیاد پہ اللہ نے مصلی امامت دے کے حضور پاک کو سب سے اعلیٰ ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ آج ہم علم کی جگہ میں ہے، علم کے مقام پہ ہے، تو ہمیں بھی یہ بات دیکھنی ہوگی کہ علوم کی بنیاد پہ اللہ کیا مقام دیتے ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں العلم یعلو ولا یعلی، جو علم ہے یہ غالب ہونے کے لیے آتا ہے، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آتا۔ میرے پاک پیغمبر کا علم سب سے اعلیٰ، اولا، افضل، اشرف تھا، اسی لیے حضور پاک کو مصلی امامت دے کے انبیاء کا اعلیٰ نبی بتایا گیا۔